الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک دفعہ پھر حاضر ہو چکے ہیں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. بہت ہی پیارا سا پروگرام ہے جس میں آپ کو انشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام بھی سنائیں گے، آپ کو سیرت مصطفیٰ سے ایک بڑا ہی شاندار واقعہ بھی بیان کریں گے، اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا وہ بھی آپ کو بیان کریں گے. ہمارے ساتھ ایک پینلسٹ بھی ہوں گے، ان سے بھی کچھ پیاری پیاری باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو کچھ سنتیں اور آداب بھی بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. آپ نے ہمارے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک شامل رہنا ہے انشاءاللہ العزیز. بہت ہی پیاری پیاری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. آئیے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. آئیے خاص طور پر اس حدیث پاک پر عمل کی نیت سے درود پاک پڑھتے ہیں. پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. درود پاک کی فضیلت کے بعد شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا کلام. ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواں جہانزیب اطہاری بھائی موجود ہیں. جہانزیب بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو سلامتی عطا فرمائے. تو کیا سنا رہے ہیں آج آپ؟ خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. ہاں ہاں، کیا پیارا کلام ہے. تو چلیں سنتے ہیں آپ کی زبان. ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی
آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، عاشقان مصطفیٰ کو، عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی، فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا کلام ہے ناجی صاحب کا، اور بہت ہی پیارے انداز سے آپ نے پڑھا۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، اپنے پروگرام میں ایک اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اور آپ کو بیان کریں گے ایک واقعہ، بڑا ہی پیارا واقعہ ہے اور بہت ہی اس سے شاندار ہمیں سیکھنے کو سبق بھی ملے گا۔ سیگمنٹ کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اور آج آپ کو ہم ایک واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں، اور واقعہ جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک کے آخری نبی ہیں۔ ایک بندہ آ کر کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس یہ جانور ہے، اس جانور کا نام ہے گوہ، اگر یہ آپ کے نبی ہونے کا اقرار کر لے اور یہ زبان سے بول دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، جانور بولے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ کیا جانور بولا؟ کیا جانور نے اللہ کے نبی ہونے کی گواہی دی؟ کیا ہوا؟ کیا وہ بندہ مسلمان ہوا؟ نہیں ہوا؟ آئیے آپ کو بیان کرتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، قبیلہ تھا جس کا نام تھا قبیلہ بنو سلیم۔ کیا نام ہے قبیلہ بنو سلیم؟ قبیلہ بنو سلیم۔ اس کا ایک اعرابی شخص تھا۔ اعرابی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعرابی، الف کے اوپر زبر ہوتا ہے اعرابی، اس کا مطلب ہوتا ہے گاؤں دیہات کا رہنے والا، ٹھیک ہے۔ اب وہ گاؤں دیہات کا رہنے والا ایک شخص تھا، نبی پاک اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ میری گو، جو کہ ایک جانور ہوتا ہے، کہا کہ جب تک یہ آپ پر ایمان نہ لے کر آئے میں جو ہے وہ آپ پر ایمان نہیں لوں گا، یہ آپ کے رسول ہونے کی گواہی دے، آپ کے نبی ہونے کی گواہی دے، تو پھر میں آپ کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے کر آ جاؤں گا۔ اب کیا ہوا پیارے پیارے بچوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی سامنے ڈال دو۔ اس نے ڈال دیا نبی پاک اسلام کے سامنے۔ نبی پاک علیہ السلام نے گوہ کو پکارا، اس سے بات چیت کی، کنورزیشن کی، اس کو پکارا، اور جیسے ہی نبی پاک اسلام نے اس کو پکارا، آواز دی، تو اس گوہ نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اور اتنی اونچی آواز سے کہا کہ جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے سب لوگوں نے اس کی آواز کو سنا، یہ نہیں کہ صرف حضور نے سنا، جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب نے اس کی آواز کو سنا۔ اب کیا ہوا، نبی پاک اسلام نے اس سے پوچھا، اس جانور سے، گوہ سے، کہ اے گوہ یہ بتا تیرا معبود کون ہے، خدا کون ہے، معبود کون ہے؟ تو گوہ نے جواب دیا میرا معبود وہ ہے کہ جس کا عرش آسمان میں ہے اور اسی کی بادشاہی زمین میں ہے، اس کی رحمت جنت میں ہے اور اس کا عذاب جہنم میں ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ یہ گواہی کون دے رہی ہے؟ گوہ۔ اور کس بات کی گواہی دے رہی ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی ہے اور وہ ایک ہے، یہ گواہی دے دی۔ اب کیا ہوا، نبی پاک اسلام نے اس سے پوچھا کہ بتا میں کون ہوں،
جیسے ہی حضور پاک نے یہ سوال کیا نا، اب سنیں، گو نے کہا کہ انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ تمام جہانوں کے پالنے والے رب کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جانور کو بھی پتا ہے یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آج کیسے کوئی بندہ جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی شک والی بات کر سکتا ہے یا ختم نبوت کے خلاف بات کر سکتا ہے؟ جانور کو بھی پتا ہے اللہ کے آخری نبی کون ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر، اتنی بات نہیں کی، اس نے آگے بھی بات کی۔ وہ گو نے کہا قد افلح من صدقک، یا رسول اللہ، جس نے آپ کی تصدیق کی، آپ کو مان لیا، آپ کی بات مان لی، آپ کو رسول مان لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کامیاب۔ اور اس کے برخلاف کہنے لگا وقد خاب من کذبک، اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ جس نے آپ کو معاذ اللہ جھٹلایا، آپ کی بات نہیں مانی، وہ برباد ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جو دیہاتی تھا اتنا انسپائر ہوا، اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسی ٹائم کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں، وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کے پاس آیا تھا نا تو پوری دنیا میں آپ سے زیادہ برا مجھے کوئی نہیں لگتا تھا۔ معاذ اللہ، اس ٹائم پہ مسلمان نہیں تھے، اب تو صحابی بن گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ تو کہنے لگے کہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو اس وقت پوری زمین کے اوپر آپ سے زیادہ ناپسندیدہ شخص کوئی نہیں تھا مجھے، لیکن اب میرا یہ حال ہے کہ میرے نزدیک میری اپنی جان اور میرے ماں باپ سے زیادہ پیارے آپ ہو گئے ہیں۔ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی پیارے ہیں، ہاں میری جان بھی قربان ہے آپ پر، آپ میری جان سے بھی جو ہے وہ زیادہ مجھے پیارے ہیں، میرے ماں باپ سے بھی بڑھ کر مجھے پیارے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے لیے تعریف ہے جس نے تجھ کو ایسے دین کی ہدایت دی جو ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ دین ہمیشہ غالب رہے گا، یہ بات یاد رکھیے۔ دین کو جتنی مٹانے کی کوشش کر لی جائے، ایک وقتی طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ لگے کہ یار جو کفار ہیں، جو نان مسلمز ہیں، جو غیر مسلم ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ غلبے کے اوپر نظر آ رہے ہیں، ایک بظاہری طور پر ایسا لگ رہا ہوگا، لیکن اللہ پاک ہمیشہ دین کو غلبہ عطا فرمائے گا اور پھر ایک وقت آئے گا کہ دین جو ہے وہ اس طرح غالب ہوگا کہ دین ہی کی بادشاہی ہوگی۔ بہرحال نبی پاک اسلام نے پھر اس شخص کو کیا کیا، وہ چونکہ نیا مسلمان ہوا تھا تو اس کو دین کے بارے میں باتیں بھی بتانی تھی، تو نبی پاک اسلام نے اس شخص کو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد، یہ دو صورتوں کی تعلیم سکھائی، اس کو یہ دو صورتیں سکھائیں، اور پھر جو ہے وہ دیہاتی شخص نے جب یہ دونوں صورتوں کو سنا تو سن کر کہنے لگا کہ میں نے بڑے بڑے فصیح و بلیغ، طویل و مختصر ہر قسم کے کلاموں کو سنا ہے، جن کو کہنے کہ زبان کے اوپر بڑی مہارت حاصل تھی، جو اپنی لینگویج کے بڑے ماسٹر تھے۔ خدا کی قسم میں نے آج تک اس سے بڑھ کر یعنی کہ قرآن سے بڑھ کر، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص سے بڑھ کر عمدہ کلام کوئی کلام نہیں سنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس واقعے سے ہمیں بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جانوروں کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی ہیں۔ یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ حضور کو اللہ پاک نے ایسا اختیار دیا ہے کہ اگر حضور چاہیں تو جانور حضور سے بات کر رہا ہے، جانور بات کر رہا ہے، اور پھر یہ نہیں ہے کہ صرف جانور ہی سن رہا ہے یا حضور ہی سن رہے ہیں، بس دونوں کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنے لوگ موجود ہیں وہ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، اس کی گفتگو کو سن بھی رہے ہیں، باتوں کو سن بھی رہے ہیں، پھر وہ شخص بعد میں مسلمان بھی ہو رہا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نبی پاک علیہ السلام کے جب یہ معجزات سنتے ہیں تو یقینی طور پر ہمارے دل کے اندر ایک عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو اس سے ہمیں سیکھنے کو ملی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں عشق رسول عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اپنے پروگرام میں اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس میں ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ محمد حسان۔ محمد حسان۔ حسان بھائی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز یہ سیگمنٹ ہے آپ کے پاس، کس ٹاپک پر گفتگو کریں گے آج؟ کسی کے خلاف دعا نہیں کرنی چاہیے، یعنی بد دعا نہیں دینی چاہیے، یعنی کہ بد دعائیں نہیں دینی چاہیے۔ بعض لوگ بات بات پر بد دعا دیتے ہیں، چلیں اس بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں، آئیے حسان بھائی سے سنتے ہیں۔ جی حسان بھائی۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے خلاف دعا نہ کرتے۔
پیارے بچوں، جب کبھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عام طور پر یا اسپیشلی کسی مسلمان یا کافر کے خلاف دعا کرنے کا کہا جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف دعا کرنے کے بجائے اس کے حق میں دعا فرماتے۔ سبحان اللہ! پیارے بچوں، یہ کتنی پیاری عادت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچاتا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خلاف دعا نہیں کرتے بلکہ اس کے حق میں دعا فرماتے۔ جیسا کہ غزوہ احد میں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دندان کو شہید اور چہرہ مبارک کو زخمی کر دیا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے اس کے علاوہ کچھ بھی نہ فرمایا کہ اے اللہ پاک میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری عادت کو سنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری سی عادت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین، صلو علی آمین، الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ محمد و صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی احسان بھی ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی پیاری ایک توجہ دلائی ہے۔ آج یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، کیا ہے وہ بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بچوں کی بات کروں کہ اب خود کو سائیکل تو ملی نہیں ہے اور دوسرے کے پاس سائیکل آ گئی، اب اس کو سائیکل پر راؤنڈ مارتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اللہ کرے گر جائے۔ کتنی بری بات ہے بھائی، کیوں گر جائے؟ آپ کیوں اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کرے فیل ہو جائے، اللہ کرے اس کے نمبر کم آئے، اللہ کرے ٹیسٹ میں فیل ہو جائے، یہ کھڑا ہو تو یہ بھول جائے، اس کے ذہن سے چیز نکل جائے۔ ارے بھائی کیوں آپ اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں؟ آپ یہ دعا کریں اللہ مجھے اچھے نمبروں سے پاس کر دے۔ بھئی یہ دعا تو کر سکتے ہیں نا، اللہ پاک مجھے پہلی پوزیشن دے، ہو سکتا ہے آپ کے بھی اتنے نمبر ہوں، اس کے بھی اتنے نمبر ہوں، دونوں کی پہلی پوزیشن آ جائے، پھر تو اس کے لیے کیوں بد دعا کرتے ہیں کہ جی میری پہلی آئے تو وہ تو فیل ہی ہو جائے؟ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بد دعا کرنے سے ہمیں منع کیا گیا، کسی کے خلاف دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ نبی پاک اسلام کو تو لوگوں نے تکلیفیں پہنچائیں، معاذ اللہ سے معاذ اللہ قتل کرنے کی کوششیں کی۔ آسمان کے فرشتے آ رہے ہیں، بادلوں کے فرشتے آ رہے ہیں، زمین کے فرشتے آ رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم پنشمنٹ دیتے ہیں ان کو۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ یہ نہیں مجھے جانتے، کوئی بات نہیں، ان کی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ ان کی نسلیں جو ہیں وہ ایمان لے کر آئیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ کسی کے خلاف بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس جملے پر بس اختتام پھر آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کیا بھی ہے نا آپ کے ساتھ برا، اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اچھا بولتے بھی ہیں ہاں جی ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر چھوڑ دیا بس، یہ اللہ اس سے پوچھے گا، ساتھ میں بد دعائیں بھی دیے جا رہے ہیں۔ تو بھائی آپ جب اللہ اس سے پوچھے گا تو آپ پھر کیوں بد دعائیں دے رہے ہیں؟ آپ نے تو اپنا مطلب پورا کر ہی لیا ہے، تو بد دعائیں نہیں دیں، اللہ پر چھوڑ دیں۔ اگر انہوں نے برا کیا ہی ہے تو پھر اللہ ظالموں کو پکڑ تو فرماتا ہی ہے۔ بعضوں کا ڈھیل ہوتی ہے، دیر سویر بعضوں کا ہوتی ہے، لیکن پکڑ میں آ جاتا ہے ظالم۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، سیگمنٹ کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، آپ کو سیگمنٹ سنت کی کرنے کے اندر ایک سنت مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، اور سنت ہے بیج کی مانگ نکالنا۔ بیج کی مانگ نکالنا، بالکل بیج سے، ایک طرف بال یہاں ہو ایک طرف بال یہاں ہو، تو بیج کی مانگ نکالنا یہ سنت مصطفیٰ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک بالوں کے درمیان بیج کی مانگ نکالا کرتے تھے۔ اور نبی پاک اسلام کی پیاری پیاری زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ فقیہہ معلمہ مفسرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سر میں مانگ نکالتی تو آپ کی مانگ آپ کے درمیان سر سے چیرتی تھی، یعنی کہ بالکل سر کا جو درمیان کا حصہ ہے یہاں سے چیر دیتی۔ چیرنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک حصہ اس طرف آ گیا بالوں کا، ایک حصہ اس طرف آ گیا۔ تو ہمیں بھی ان باتوں کے اوپر، ان سنتوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور اپنے بالوں کو بکھرا ہوا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نبی پاک اسلام نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، فرمایا کیا اس کے پاس کنگھی نہیں ہے جو یہ اپنے بالوں کو سیٹ کر لے؟ تو بالوں کو سیٹ رکھ لیں، تیل لگائیں، تیل لگانا، سر کے اندر تیل لگانا، بالوں میں تیل لگانا سنت مصطفیٰ ہے، تو تیل لگا لیں اور اپنے بالوں کو صاف ستھرا رکھیں، صاف ستھرا رکھیں۔ بعضوں کے سر میں سے اتنی اسمیل آ رہی ہوتی ہے کہ بندہ ان کے قریب نہیں بیٹھ پاتا، بعضوں کا ڈینڈرف اتنا زیادہ ہوتا ہے، خشکی اتنی زیادہ ہوتی ہے، آپ یوں کہہ لیں جوئیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں اور وہ سفید سفید نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بندہ برابر میں بیٹھتا ہے تو بولتا ہے یار یہ کیا ہے۔ تو اپنے سر کو بھی صاف ستھرا رکھیں، مانگ جو ہے وہ بیچ کی نکالیں، سنت مصطفیٰ ہے، تو آپ بالکل اس چیز کے اوپر عمل کریں۔ کنگھی جو ہے اس کو بھی صاف کر لیا کریں،
ہاں کنگھی کے اوپر ظلم نہ کیا کریں. کنگھی بازوں کی بڑی کالی ہو چکی ہوتی ہے, بازوں کے گھر میں جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں تو شیشے کے اوپر رکھی ہوتی ہے, تو وہ کنگھی بھی بیچاری کہہ رہی ہوتی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے مجھے آپ دھو لیں, واش کر لیں. تو کنگھی کو بھی واش کر لینا چاہیے, اور اگر خراب ہو گئی تو اس کو چینج کر لینا چاہیے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. انہی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ گھڑی ہمیں بتا رہی ہے کہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں. یاد رکھیے لائف آف محمد پروگرام ختم ہوا ہے, کڈز مدری چینل کی ٹرانسمیشن ابھی بھی جاری و ساری ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ جڑے رہیں, اور انشاءاللہ ہماری اور آپ کی اب ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا, ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو خاص طور پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. ہمارے پیارے آقا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی, بچوں کا مدنی چینل.